اردو کې پښتو کې تر اردو کې شه زو شروع شه. سلامونه تعالی شیر یم خلیفہ اردو کے اردو کو مجھے خبریں نہ راضی ہوں. کیا ہم یو اے میں مقیم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنی زندگی کے متعلق چند باتیں کریں گے, چند نصیحتیں کریں گے, یو اے کے حالات بتائیں گے کہ آج کل حالات کیسے. تو باقی ڈاکٹر صاحب کی طرف وہ آپ سے باقی باتیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ایکچولی آج ہم لوگ بیٹھے تھے تو دوستوں نے کہا کہ انہیں ایک ویڈیو بنانی ہے اور ہم کچھ ڈسکشنز کر لیں گے اس کے بیچ میں. تو طالبہ بھائی نے اور فلک سیر بھائی دونوں نے پوچھا کہ آپ ایسے کریں کہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کی جو ایکسپیرینسز ہے ادھر فورن میں رہتے ہوئے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو میرا جہاں تک تجربہ رہا ہے اس ملک کا تو میں تو یہی کہوں گا کہ بیسٹ کنٹری ہے, اور اگر کوئی بھی بندہ کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے جس کی یہ مجبوری ہو کہ وہ پاکستان میں اسے جاب نہیں مل رہی ہو یا اس کو اس کا ایکسپینڈیچر زیادہ ہو اور گھر کے اخراجات زیادہ ہو یا گھر کے افراد زیادہ ہو اور اس کو کچھ کمانا ہو, لیکن اکیلے کمانا ایک فن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو مختلف سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے زندگی کے مختلف, کیونکہ زندگی ایک لائن میں کبھی رہتی نہیں ہے, یہ فلکچویشن کرتی رہتی ہے, اوپر نیچے اوپر نیچے. تو انہی حالات سے گزر کے ایک بندہ جو ہے وہ کچھ بن جاتا ہے. اور ہم نے سنا ہے بزرگوں سے اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ سونا یوں ہی سونا نہیں بنتا بلکہ یہ آگ میں جل کر کندن بن جاتا ہے. تو ایک کروڈ ٹائپ کی پروڈکٹس جو ہیں ہم انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں, چونکہ ہمارا معاشرہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ کا ایک معاشرہ ہے جہاں پہ ہم لوگ پلے بڑے ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے, یہ بات سب سے اچھی ہے کہ ہمارے بہت رچ ٹریڈیشنز ہیں اور ہم لوگ کافی الحمدللہ ٹریڈیشنز میں سب سے آگے ہیں. لیکن جہاں پہ انسانی اقدار, ویلیوز اور ایک دوسرے کے احترام کی بات آ جاتی ہے, جہاں پہ تعلیم کی بات آتی ہے, تو بدقسمتی سے بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ ہم سے بہت آگے ہیں. اور اسپیشلی جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے, ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے, بلکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز ایک موبائل میں گری ہوئی ہے اور ایک کمپیوٹر میں سب کچھ سما گیا ہے اور ہر بندے کو انفارمیشن اس کے جیب میں ملتی ہے, تو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں تو ان لوگوں نے کافی ان چیزوں کو ایڈوانس بنایا ہے. اس میں اگر ہم اگزامپل لے لیں تو یہاں پہ بزنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے, چونکہ میرا اپنا فیلڈ بھی ایسا ہے کہ میں ایک کمپنی میں بطور مینیجر کام کرتا ہوں. تو جہاں تک میرا تجربہ رہا ہے پاکستان میں اس قسم کا انوائرمنٹ ابھی تک کریٹ نہیں ہوا ہے, جو کہ ہمارے جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ایک تو ان کے لیے تعلیم کے وہ مواقع جو تھے وہ اس ٹائم پہ میسر نہیں تھے, اور اگر ہے بھی تو وہاں پہ سسٹم ایسا ہے, لارڈ میکالے کا بنا ہوا سسٹم ہے which can produce at the best level only clerks. تو آپ کو جو ٹاپ لیول کی ٹھیک ہے ابھی تھوڑی بہت اس میں پیش رفت ہوئی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں, انجینئرز بھی آ رہے ہیں ادھر اس کنٹری میں. لیکن اگر ہم بنیادی طور پہ بات کریں تو ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ دوسری کنٹریز سے ہمارا کوئی ادھر موازنہ ہم نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں ایون فلیپینس کے لوگ آتے ہیں, بنگلہ دیش کے آتے ہیں, انڈیا کے آتے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو ادھر چیک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایوالویٹ کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں,
تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ابھی قدر بہتر ہوا ہے، اور جہاں پہ یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آئے ہیں لوگوں نے تھوڑی بہت ترقی کی ہے، لیکن ان جنرل اگر ہم کہیں تو ہمیں ابھی بھی بہت لمبا عرصہ چاہیے جس لیول میں اس ملک کے بزنسز کیے جاتے ہیں، جہاں پہ بزنس مین یہاں پہ جو طریقے رائج ہیں یا جس طرح کے کمپیوٹر ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے، آئی ٹی وغیرہ، یا موبائل آپ دیکھ لیں تو بہت سارے بزنسز ایون موبائل پہ لوگ کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس پروڈکٹیو کنٹری، آپ کے پاس پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن ویری انفارچونیٹ کہ آپ کے پاس چینلز نہیں ہے کہ میں ان پروڈکٹس کو کہاں پہ بھیجوں. آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ میں دیکھتا ہوں ہر دوسرے روز یہاں پہ انڈیا سے کتنے فلائٹس آتے ہیں، وہ ساری چیزیں ایون سبزیاں، گوشت، یہ ساری چیزیں لے کے آتے ہیں. ہماری بھی پہنچتی ہے تو ویری ریئر کوانٹیٹیز میں آتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی جس کو ہم کہیں بھی کمپیریزن اس کا نہیں کر سکتے. سیکنڈ چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کوالٹی کنسسٹنسی کی. تو جہاں پہ بزنس کی بات ہوتی ہے تو ہم ایک پروڈکٹ بنا تو ضرور لیتے ہیں اور لوگوں کو وہ پسند بھی آ جاتی ہے، لیکن ایٹ دا فرسٹ گلانس میں ہم جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہمارا پروڈکٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن جب پوری سپلائی کی بات آتی ہے تو یہاں پہ ہمارے بزنس مین کیا کر دیتے ہیں، پیسہ بچانے کی خاطر وہ لوگ اکثر کوالٹی کو جو ہے ڈراپ کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ون ٹائم بزنس ان کو مل جاتا ہے، لیکن جو کنسسٹنٹ بزنس ہے وہ انہیں کبھی نہیں مل سکتا. اس کی وجہ کہ آپ نے ٹھیک ہے ایک معیاری پروڈکٹ تو بنایا، لیکن آپ اس کی کوالٹی کو ریٹین نہیں کر سکے، مینٹین نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کا بزنس ڈاؤن رہتا ہے. اور اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل، چونکہ میں سیفٹی کے فیلڈ میں ہوں تو کئی بار مجھے سیالکوٹ بھی جانا پڑتا ہے، اور یہاں پہ لوکلی بھی بہت سارے ملکوں میں جاتا ہوں. پاکستانی گلوز ہمیں ملتے ہیں، لیدر گلوز کی میں بات کر رہا ہوں. سیالکوٹ ہماری بہت اسٹرانگ انڈسٹری ہے، لیکن یہ ایک پرابلم ہے کہ جہاں پہ ہم سپلٹ لیدر کی بات کرتے ہیں تو اکثر وہ گلوز آپ کو جو سیمپل دیتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ کے پاس پورا مال آ جاتا ہے تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے آپ ٹھیک ہے اس میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی، اگر اس کی ہم ایوالویشن کریں گے تو گلوز بنانے میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، کیٹیگری 1 کے بھی ہیں، 2 کے بھی ہیں، 3 کے بھی ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک سیمپل دیا ہوا ہے تو کم از کم اس کو آپ فالو کریں. تو یہ ایک کی ہے. پھر بھائی نے بات کی تو یہاں پہ آنے کے ان نوجوانوں کے لیے جو یہاں آنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اگر آپ کو وہاں پہ کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی ہے اور آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ میں ول پاور ہے، کچھ کرنے کا ہے، تو بہت اچھی کنٹری ہے اور آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک زندہ ایگزامپل میں خود اپنے آپ کو بنا لیتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق زمیندار گھرانے سے ہے، اور میں 94 میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا تھا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ تھوڑا بہت جو اچیو کیا ہے میں نے، تو میں اس کو ماں باپ کی دعائیں بھی سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ کچھ اس میں محنت بھی شامل ہوتی ہے اور کچھ آپ کی ٹیلنٹ بھی کام کرتی ہے. اگرچہ میں ایک ایوریج مائنڈ کا آدمی ہوں، اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں ہوں، لیکن جن لوگوں میں ٹیلنٹ ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے جو ایک بیسٹ موقع ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں، گھر نہ بیٹھیں اور کوشش کریں باہر نکلنے کی، چاہے وہ یہاں ہو یا کہیں اور. سو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ہم لوگوں نے اس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کی جو آپ کے فائدے کی ہیں اور ہمارے بھی فائدے کی ہیں. تو بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ہاں مرگرو زما دا چینل نم دے میرے پیارے دوستوں، ہمارا چینل کا نام ہے ہاں جی KPK، اور سبسکرائب اور فالو کرو. والسلام.